السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی ہر اس شخص پر واجب ہے جس میں 4 شرطیں پائی جائیں۔ نمبر 1 بالغ ہو، نمبر 2 عاقل ہو، نمبر 3 مقیم ہو، اور نمبر 4 اس کے پاس حاجات اصلیہ کا یعنی ضروریات اصلیہ کو چھوڑ کر کے 612 گرام 360 ملی گرام چاندی یا اس کی قیمت اس کے پاس موجود ہو، ٹھیک، جس کو ہم تولہ کے حساب سے 61.2 تولہ کہہ لیں۔ اب ہم اس کو تھوڑا مختصر اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے چیز ہم نے کیا کہی؟ بالغ ہو، یعنی بندہ جو ہے وہ کم سے کم 15 سال کا ہو یا 15 سال سے اوپر کا ہو، یا اس میں بلوغ کی علامتیں پائی جا رہی ہوں اور اس کے پاس اتنا پیسہ موجود ہے۔ ہم آگے تفصیل بتا رہے ہیں، اگر اس کے پاس پیسہ موجود ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے، ٹھیک۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عاقل ہو۔ عاقل ہونے کا مطلب اس کے اندر عقل ہو، سمجھ ہو۔ پاگل اور مجنون پر قربانی واجب نہیں ہے، وہ بھلے ہی کتنا ہی بڑا ہو اور کتنا ہی پیسے والا ہو، اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، ٹھیک۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ مقیم ہو۔ مقیم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سفر میں نہ ہو۔ سفر میں ہونے کا مطلب کہیں ایسی جگہ پر نہ چلا گیا ہو جہاں پر وہ اپنے پیسے خرچ نہ کر سکتا ہو، اپنے پیسوں میں تصرف نہ خرچ کر سکتا ہو، ٹھیک۔ حالانکہ آج کے زمانے میں یہ صورتیں ہوتی نہیں ہیں، ٹھیک۔ مثال کے طور پر کہیں ایسی جگہ چلا گیا جہاں پر وہ نہ گھر والوں کو فون کر سکتا، نہ وہاں پر وہ اپنے پیسے کو استعمال کر سکتا، تو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسا ہے کہ جیسے کہ عام طور پر ہوتا ہے کہ بھئی آپ کے پاس ATM کارڈ بھی موجود ہے، آپ اپنے پیسے کو کہیں بھی استعمال کر سکتے ہو، یا اسی طریقے سے آپ گھر پر فون لگا کر کے قربانی کا کہہ سکتے ہو، تو پھر آپ کے اوپر قربانی واجب ہے۔ یاد رکھیں، مقیم ہونے کا مطلب ہے اپنی جگہ پر ہونا۔ اگر اپنی جگہ پر ہے تو پھر کوئی بات ہی نہیں ہے، قربانی واجب ہے۔ کہیں اور چلا گیا تو پھر میں نے تفصیل بتائی دی۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ حاجات اصلیہ سے زائد ایک مقدار ہو۔ حاجات اصلیہ کا مطلب ہے کہ جو سامان آپ کے استعمال میں آتے ہوں ان کو اس میں شامل نہیں کیا جائے گا، لیکن جو سامان آپ کے استعمال میں نہ آتے ہوں تو اس کی قیمتوں کو ملا لیا جائے گا۔ مثال کے طور پر ہم موٹا حساب لیں، آپ کے پاس 4 گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں۔ کتنی؟ 4 گاڑیاں ہیں۔ ان 4 گاڑیوں کو آپ استعمال کر رہے ہیں، چاروں گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں، اور آپ کے پاس مثال کے طور پر صرف 20,000 روپے موجود ہیں یا 20,000 روپے کی رقم موجود ہے، قربانی واجب نہیں ہے، یاد رکھیں۔ لیکن اگر ایسا ہے کہ آپ کے پاس 20,000 روپے رقم موجود ہے، لیکن یہ 4 جو گاڑیاں ہیں ان 4 گاڑیوں میں سے آپ 1 گاڑی استعمال کر رہے ہو یا 2 استعمال کر رہے ہو، ٹھیک، اور باقی جو ہیں آپ استعمال نہیں کر رہے، تو اب ان کی قیمت کو اس میں ملا لیا جائے گا۔ مثال کے طور پر جس گاڑی کو آپ استعمال نہیں کر رہے ہو ویسی رکھی ہوئی ہے، استعمال میں نہیں آ رہی، تو اور اس کی قیمت مثال کے طور پر 30,000 روپے پہنچ رہی ہے حل کے حساب سے، اور وہ 20,000 روپے میں ملا لیا جائے تو اب یہ ہوگا 50,000 روپے، تو اب قربانی واجب ہو جائے گی۔ یہی حال پلاٹ کے حساب سے بھی ہے کہ ایک پلاٹ جو ہے جس کو آپ استعمال کر رہے ہو چاہے کتنا ہی بڑا ہو، قربانی واجب نہیں ہے، اس کو نہیں ملایا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی پلاٹ ایسا ہو کہ جس کو آپ نے استعمال کے لیے تو خریدا ہے لیکن آپ اس کو استعمال کر نہیں رہے، بس ویسے ہی رکھا ہوا ہے، پڑا ہوا ہے ویسے ہی، تو اس کو اس میں شامل کر لیا جائے گا۔ زکوٰۃ کے اور اس کے مسئلے میں یہی فرق ہے کہ زکوٰۃ میں کیا ہے کہ بس آپ نے استعمال کے لیے چیز خرید لی تو آپ استعمال بھلے ہی نہ کر رہے ہو لیکن اس کو شامل نہیں کیا جائے گا۔ لیکن قربانی والے مسئلے میں ایسا ہے کہ استعمال ضروری ہے، اگر استعمال نہیں کر رہے تو اس کو شامل کر لیا جائے گا۔ تو یاد رکھیں، مرد ہو یا عورت سب پر قربانی واجب ہے اگر اس میں یہ 4 شرطیں پائی جا رہی ہوں۔ اگر قربانی کے تعلق سے آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال آ رہا ہو، یقیناً آ بھی رہے ہوں گے، تو آپ کمنٹ کر دیں اس سوال کو، ہم انشاءاللہ اس پر مستقل ویڈیو بنا دیں گے۔